يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، قدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور بإنانته، والصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباكرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود النبوية والنقاوة النبوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. رحمة الله على محبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. مجلس جمهورية الإدارة وزمان عجل الله تعالى فرحه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل والسابحات سبحا فالسابقات سبقا والمدبرات أمرا نار السلامات. سورہ نازعات کی ابتدائی 5 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. موت کی 2 مختلف کیفیات کا بیان ہے سورہ نازعات کی ابتدائی 2 آیاتوں میں. موت تو برحق ہے لیکن کیفیتیں مختلف ہیں. والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم کہ جو غرقا جسم کے اندر جا کر سختی سے جان نکالتے ہیں.
والناشطات نشطا، اور ان فرشتوں کی قسم کہ جو بہت نشاط اور خوشی کے ساتھ چلنے کرتے ہیں۔ یہ خود اللہ عز و جل نے ان دو قسموں سے سمجھایا ہے کہ موت کی کم از کم دو کیفیتیں ہیں۔ دیکھیں اب جو جملہ کرنے لگا ہوں تو اس سے انشاءاللہ دیکھیں بات کہاں تک پہنچتی ہے۔ دیکھیں موت کی دو کیفیتیں تو اس طرح ضرور ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہیں موت کا ذکر سن کے علی یاد آ جاتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جنہیں علی کا ذکر سن کے موت آ جاتا ہے۔ یہاں سے وہاں تک پرزور حیدری صلوات دیتے ہیں محمد وعلی محمد۔ تو یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی کا، ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے۔ تو والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو سختی سے جان کھینچتے ہیں، والناشطات نشطا، ان فرشتوں کی قسم کے جو نشاط اور شادابی کے ساتھ جان نکال لیتے ہیں۔ اچھا یہ نزع کا لفظ ذہن میں رہے، والنازعات غرقا، یہ جو نازعات ہے نا کھینچنے والے، خود عربی زبان میں جو نزع کا لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز سختی کے ساتھ کسی اور شے سے جدا ہو رہی ہے۔ ایک مشہور آیت ہے، جب میں پڑھوں گا تو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں کم سے کم اس کے الفاظ آ جائیں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ عجب ہے یہ۔ اچھا مولا علی علیہ السلام کا بھی کلام دعائے صباح میں اسی طرح سے وَوِقَایَةً مِّن مُرْضِیَاتِ الْهَوَىٰ، پروردگار برے ارادوں کو میرے روک لے، وَوِقَایَةً مِّن، یہ ہمیں سکھلانے کی، وَوِقَایَةً مِّن مُرْضِیَاتِ الْهَوَىٰ إِنَّكَ قَادِرٌ عَلَىٰ مَا تَشَاءُ، اس لیے کہ تو جس شے پر قدرت، جس شے کو چاہتا ہے انجام دینا، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، إِنَّكَ قَادِرٌ عَلَىٰ مَا تَشَاءُ تُعْطِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یعنی امیر المومنین اپنے کلام کو خالق کے کلام کے ساتھ ایسے ملا دیتے ہیں کہ جیسے کوئی فرق ہی نہیں ہے، اس لیے بھی یہ ایک نور سے بہتے ہوئے کو تشریح۔ سبحان اللہ، عجب ہے۔ تو قل اللہم مالک الملک، پروردگار تو ہی مالک الملک ہے، تو ہی ملک عطا کرتا ہے۔ اچھا مجھے ان آیات پہ بہت تفصیل سے کوئی بات نہیں کرنی، ورنہ بہت گنجائش ہے کہ بات ہو سکے کہ پروردگار جسے چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، اور تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، دن کو رات میں بدلتا ہے، رات کو دن میں بدلتا ہے، مردے سے زندہ نکال لیتا ہے، زندے سے مردہ نکال لیتا ہے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ مردے سے زندہ نکالتا ہے، زندے سے مردہ نکالتا ہے اللہ۔ اس کا ایک مطلب تو جو سامنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو مردہ زمین سے زندہ طرف نکال دیتا ہے، کبھی کسی زندہ سے مردہ نکال دیتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ صحیح بھی مطلب ہے کہ کبھی ہدایت یافتہ سے کوئی گمراہ آ جاتا ہے، کبھی کسی گمراہ سے ہدایت یافتہ آ جاتا ہے۔ دیکھیں اب دونوں مثالیں سامنے ہیں، نوح علیہ السلام کی بیٹے کی مثال بھی ہے، ہدایت یافتہ سے گمراہ آ گیا ہے نا سامنے، نوح علیہ السلام کے بیٹے کی مثال ہے۔ اچھا دوسری مثال میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کا احترام ہے، تو ان کی اولادوں کا جو احترام ہے، جو آل محمد کے راستے پر ہے، ہمیں کسی سے نہ کوئی ذاتی دشمنی ہے، نہ کسی سے بعد از نبی اور اولاد نبی کو ذاتی محبت ہے۔ اگر ذاتی دشمنی کا معاملہ ہوتا تو شیعہ حضرات محمد ابن ابی بکر سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اب میں نے آیت پڑھی ہے، میں واضح نہیں کروں، میں مثال کس کے لیے دی ہے؟ میں نے اللہ تعالیٰ مردے سے زندہ نکالتا ہے، زندے سے مردہ نکالتا ہے۔ آج جو عنوان قلمدان سے نکلا، اب تک نہیں تاریخ کے میدان سے نکلا، کیا اس کا شرف عالم امکان سے نکلا؟ ہیرا تھا مگر کوئلے کی کان سے نکلا، ہیرا تھا مگر کوئلے کی کان سے نکلا، یہ اس پہ شرف ہو گیا اللہ کے ولی کا، وہ ابن
بیٹا ہے علی کا. بات واضح ہو رہی ہے؟ مل کے سوال ایک اور بھیجے محمد وآل محمد. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اب اللہ نے کہا کہ جسے چاہتا ہے تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اچھا عطا کا جو اپوزٹ ہے عربی میں وہ ہے اخذ، لیکن یہاں پر یہ نہیں کہا کہ تؤتی الملک من تشاء وتأخذ الملک ممن تشاء. تنزع الملک ممن تشاء. یہ تاخذ اور تنزع میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ تاخذ یعنی لے لینا، تنزع یعنی ایسے لینا کہ وہ چھوڑنے کو تیار نہ ہو پھر بھی لے لینا. والنازعات غرقا، یہ نازعات اسی تنزع سے، یعنی جب جان نکل رہی ہوتی ہے تو جان جو دے رہا ہوتا ہے وہ تیار تو نہیں ہوتا کہ اپنی روح کو دے دے، لیکن فرشتے آتے زبردستی لے لیتے ہیں. اسی طریقے سے جب اللہ ملک دیتا ہے تو دونوں ہاتھوں سے لے لیتے ہو، جب اللہ ملک واپس لیتا ہے، کوئی نبی دینا چاہے اللہ زبردستی لے لیتا ہے. تو یہ تنزع کے لفظ میں ہے کہ چاہے تم اس بات پر آمادہ ہو کہ اسے دو یا نہ دو، اللہ لے لے گا. والنازعات غرقا. تو کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو انسان کے اندر جا کر جان زبردستی نکال دیتے ہیں. جیسے کہ حدیث میں آیا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک مخمل کے کپڑے کو خاردار کانٹوں پر رکھ کھینچ لیا جائے. موت کی مثال ایسی ہے. والناشطات نشطا. لیکن کچھ ایسے جو موت ایسے انہیں آتی ہے کہ نشاط کے ساتھ. حدیث میں ایک مثال ہے، گرمی کا زمانہ ہے، میں انشاءاللہ اپنی بات سمجھا سکوں کہ حدیث میں آیا کہ کچھ مومنین کے لیے موت ایسی ہے کہ شدید ترین گرمی میں بمنزلت الشراب البارد کسی کو ٹھنڈا مشروب پلا دیا جائے. شدید ترین گرمی میں کسی کو ٹھنڈا مشروب پلا دیا جائے، اسے کیسی راحت اور فرحت نصیب ہوتی ہے، ویسے مومن کو موت کیوں نصیب ہوتی ہے. کچھ مومنین کے لیے موت ایسی ہے. ایک حدیث میں آیا کہ جیسے کسی کو خوشبودار گلاب سکھا دیا جائے. بات واضح. اچھا یہ ہے سورہ نازعات. یہ قرآن کے سورتوں کے پیر ہیں. ذرا غور کیجئے گا، سورہ مزمل سے لے کر آخر تک یہ مفسرین نے ایک بحث کی ہے کہ قرآن کے سورتوں کے پیر ہیں الگ الگ. یعنی سورہ مزمل اور سورہ مدثر ایک پیر ہے، 73 اور 74 سورہ. ٹھیک ہے، یہ تو سب جانتے ہیں کہ جو آخری دو سورہ ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس یہ معوذتین ہیں. یہ تعویذ کی صورت میں حضور پر نازل ہوئے تھے، یہ پیر کی صورت میں جوڑا ہے سوروں کا. ٹھیک ہے، سورہ فلق سورہ ناس. تو اگر کسی پر کوئی مشکل وقت آ چکا ہو، کوئی جادو ٹونے کا مسئلہ ہو، کوئی نظر بد کا مسئلہ ہو، واقعاً اگر ہو یہ مسئلہ تو اسے سورہ فلق اور سورہ ناس کو پانی بدل کر کے پی لینا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سوروں کے صدقے میں شفا کاملہ عطا فرمائے گا. میں نے کہا واقعاً اگر یہ ہو مسئلہ، ورنہ بسا اوقات ہوتا ہی ہے. اب اگر فرض کیجئے چونکہ یہ ماؤں بہنوں میں زیادہ معاملہ ہے کہ نظر لگ گئی، تو کہتے ہیں کہ بھئی وہ کسی تقریب میں گئے اور جو ٹھنڈا مشروب ہوتا ہے اب وہ سامنے جو ہے وہ ایک کے بجائے 2-4 آپ نے ڈرنکس پی لی اور پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو ماں اپنی بیٹی سے کہے گی کہ بیٹا کل نظر لگ گئی ہوگی کسی کی آپ کو. نہیں، نظر نہیں لگی، آپ نے کھانے میں بھی احتیاطی کی ہے. تو ہمیشہ نظر نہیں لگتی، ہمیشہ کوئی جادو ٹونا نہیں ہوتا. لیکن فرض کیجئے کہ اگر جادو ٹونا ہو چکا ہے تو سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت فرمائیے اور اس کو پانی بدل کر کے پی لیجیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ شفا عطا فرمائے گا قرآن کی صورت میں. اس لیے کہ قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے کہا کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا جس میں شفا ہے. بہت غور فرمائیے گا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن ہم نے نازل کیا جس میں دوا ہے. دیکھو دوا کبھی شفا دیتی ہے کبھی نہیں دیتی. اللہ نے نہیں کہا قرآن دوا ہے، کہا قرآن شفا. اور پھر یاد رکھنا علی مع القرآن اور قرآن مع علی. قرآن بھی شفا ہے، ذکر علی نبی طالب بھی شفا ہے. ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، پر نور مومن کو منافق کو دعا دیتا ہے. یہ ذکر حیدر کی طاقت ہے. السلام علیکم نعمت اللہ علی المومنین و نقمت اللہ علی الکافرین. یہ مولا علی کی زیارت میں بھی سلام ہو سلیم پر کہ جو مومنین پر اللہ کی نعمت ہے اور وہی علی کافرین پر اللہ کا عذاب ہے. کیوں؟ بالکل قرآن کی طرح ہے. ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. قرآن بھی مومن کے لیے شفا ہے کہ ظالم کو قرآن سے خسارے کے سوا کچھ نہیں ملے گا. ظالم کو قرآن سے خسارے کے سوا کچھ نہیں ملے گا. بہت توجہ فرمائیے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی قرآن ہے، مومن کے لیے شفا، ظالم کے لیے خسارہ. ایک ہی علی. اللہ کی رحمت ہے. یہ سلمان و ابوذر ہمارے یاسر سے پوچھو. اللہ کا عذاب ہے کافرین پر، یہ
مرحبا انتر اور عمر ابن عبد العزیز سے پوچھو. تو یہ جو قرآن کے صورتوں کے جو پیئرز ہیں نا، جیسے سورہ مزمل، سورہ مدثر. سورہ مزمل یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے، کیا عجب شان ہے. سورہ مزمل میں رات کا دستور العمل بتلایا حضور کو کہ آپ نے رات میں کیا کرنا ہے. فرمایا کہ قم اللیل الا قلیلا، کہ آپ رات میں قیام کیجیے لیکن تھوڑا سا کم کیجیے. حضور ساری رات جا کر عبادت کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ آپ بہت عبادت کرتے ہیں، تھوڑا کم کیجیے. ساری کائنات سے عبادت کا مطالبہ کرنے والا پروردگار اپنے حبیب سے کہتا ہے کہ آپ عبادت تھوڑی کم کیجیے. یہ شان رسالت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی. یا حکم خدا سے، میں بہت توجہ چاہتا ہوں، حکم خدا سے مصطفیٰ کو کچھ دیر آرام کرتے ہوئے دیکھا ہے، یا حکم مصطفیٰ سے مرتضیٰ کو بستر رسالت پر سوتے ہوئے دیکھا. تو فرمایا کہ آپ آرام کیجئے، تھوڑا سا کم کیجئے، یعنی فرمایا کہ آپ عبادت کیجئے، تھوڑا سا کم کیجئے، تھوڑا آرام بھی کیا کیجئے، اور قرآن کی تلاوت کیجئے. یوں بھی فرمایا کہ نصفہ، یا تو رات کا آدھا حصہ عبادت کیجئے، یا تھوڑا سا کم کر دیجئے او انقص، یا تھوڑا سا بڑھا دیجئے، آپ اپنی ترتیب کے اعتبار سے، لیکن عبادت میں کچھ کمی کیجئے، کچھ آرام بھی کیا کیجئے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن جب آپ پڑھتے ہیں تو اسے قرآن کو رات میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھ لیا کیجئے. یہ ہے رات کا دستور العمل سورہ مزمل. سورہ مدثر میں حضور کو دن کا دستور العمل دیا گیا. یا ایھا المدثر، اے چادر کے اوڑھنے والے، قم فانذر، آپ اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے. وثیابک فطہر، اور اپنے لباس کو پاکیزہ کر کے باہر تشریف لے جائیے. اس لیے کہ مبلغ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ اس کا لباس ضروری نہیں کہ نیا ہو، لیکن اس کا لباس طیب و طاہر ہو. اور وثیاب کا وہجر، فرمایا کہ اپنے آپ سے جو بھی نجاست ہے اس کو دور کر دیا کیجیے. ٹھیک ہے، تو حضور تو وارث تطہیر ہیں، اور جو طاہرکم تطہیرا حضور ہی پر نازل ہوئی ہے. تو دن کا دستور العمل، رات کا دستور العمل، اس طریقے سے قرآن کے صورتوں کے پیئر ہے. اب میں بہت تفصیل سے اس پر بات کر سکتا ہوں، لیکن اس وقت وقت بھی نہیں ہے، اور تھوڑا سا میں چاہتا تھا کہ قرآن فہمی کی باتیں کچھ ہو جائے. میں نے آپ کو 2 مثالیں دے دی، سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ ماعون اور سورہ کوثر، یہ بھی پیئر ہے. دونوں ایک ہی آیت سن لیجیے گا. سورہ ماعون الہاکم التکاثر، سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر. الہاکم التکاثر، کثرت مال اور اولاد کی خواہش رکھنے والے ہلاک ہو گئے. اب اللہ نے فرمایا کہ ایک کثرت وہ تمہیں تباہ کر دے گی. اگر تمہیں مال کی خواہش ہے، اس کی کثرت ہے، کثرت مال کی، تو ہلاک ہو جاؤ گے. لیکن کہ ہر کثرت بری ہے کہ نہیں؟ انا اعطیناک الکوثر. ہم نے آپ کو فاطمہ زہرا کی صورت میں خیر کثیر عطا فرما دیا. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو ہر کثرت بری نہیں. اگر دنیا داری کی کثرت ہے تو بری ہے، لیکن اگر ہم نے خیر کثیر آپ کو سیدہ کی صورت میں عطا کیا تو اس سے بہتر کوئی کثرت نہیں ہے. سورہ ماعون اور سورہ کوثر پیئر ہے. سورہ قیامت اور سورہ دہر، یہ بھی جوڑا ہے. کبھی اس پہ تفصیل سے انشاءاللہ بات ہو سکتی ہے. سورہ قیامت اور سورہ دہر بھی یہ 2 ایک ساتھ ہیں، جوڑے ہیں قرآن. سورہ قیامت، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر امامہ. عجب آیت ہے یہ. فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں شدت کے ساتھ. یہ جو لا ہے نا، یہ لا نفی کے معنی میں نہیں ہے، یہ تاکید کے معنی میں ہے. اور میں شدت کے ساتھ قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی، لا اقسم بالنفس اللوامہ. ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ، انسان یہ سمجھتا ہے کہ ان کی ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر سکتے. آپ سے اگر کوئی سوال کر لے، میں بچوں سے اور جوان میرے ساتھی جو داہنے بائیں تشریف فرما ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. آپ سے اگر کوئی یہ پوچھ لے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ہڈیوں کو دوبارہ جمع کر سکتا ہے؟ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ اس وقت اس پریزنٹ ٹائم میں کوئی دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دلیل دی. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے. بلا، ہم یہ کام بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ تمہارے فنگر پرنٹس بھی واپس لے آئیں. لیکن تھوڑا سا توحید پر بات ہو رہی ہے، میں جاؤں گا امامت تک لیکن توحید کے ساتھ. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ تمہارے
جمع کر دیں واپس. یہ اللہ نے دلیل دی ہے. کیا مطلب؟ دنیا میں 7 بلین اگر انسان ہے نا، 7 بلین ڈفرنٹ فنگر پرنٹس ہیں، اور ہر انگلی کے الگ فنگر پرنٹس ہیں. اچھا آپ ذرا غور فرمائیے، اگر یہ کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ یہ 1 انچ، اس 1 انچ پر 7 بلین ڈیزائنز ہیں. جبھی تو آپ کی آئیڈینٹی ہے. یہ آپ کا کسی اور سے فنگر پرنٹ نہیں ملتا، کسی اور کا دوسرے سے نہیں ملتا، جبھی تو آپ کی آئیڈینٹی ہے رپورٹ پر. ہاں فرض کیجئے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کوئی جان بوجھ کر یا کسی کو حادثہ ہو جائے، اس کو کٹ لگا دے، کوئی جل جائے، یہ کھال ختم ہو جائے، جب دوبارہ یہ کھال آئے گی نا یہ ویسے ہی واپس آئے گا. ورنہ تو آئیڈینٹی چینج کرنا بڑا آسان ہوتا. بھائی اگر کوئی کرمنل ہے، فرض کیجیے اس کی آئیڈینٹی سیو ہے، اس نے یہ کٹ لگا دیا، یہاں پر اس کو جلا دیا، دوسری کھال آ گئی، دوسرے فنگر پرنٹس آ گئے، آئیڈینٹی چینج ہو گئی. نا اللہ کہہ رہے تم ہڈیوں کی بات کر رہے ہو، ہم تو تمہارے فنگر پرنٹ دوبارہ جمع کر سکتے ہیں. ہائے 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 ہائے، بات پہنچ رہی ہے. بھائی یہاں پر حق بنتا ہے محمد والے محمد میں بلندر سلام دیتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہم تو تمہارے فنگر پرنٹ بھی واپس لا سکتے ہیں. تم ہم سے پوچھ رہے ہو کہ ہم ہڈیاں کیسے جمع کریں گے؟ بنا قادرین علی النصب بنانا، ہم یہ تمہاری انگلیوں کے نشان واپس لا سکتے ہیں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان چاہتا ہے کہ اس کے لیے برائی کا راستہ کھلا رہے، اس لیے یقین نہیں کرتا اللہ کی بات پر، یعنی پریٹینڈ کرتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، جبکہ سمجھ رہا ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا وہ چاہتا ہے برائی کا راستہ کھلا رہے، اس لیے کہ اگر اللہ کو مان لیا تو شراب چھوڑنی پڑے گی، اللہ کو مان لیا تو جھوٹ چھوڑنا پڑے گا، اللہ کو مان لیا تو ظلم چھوڑنا پڑے گا. وہ چاہتا ہے کہ برائی کا راستہ کھلا رہے، اس لیے اللہ ہی کا انکار کر رہے ہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے. تو عجب ہے یہ. اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہارے فنگر پرنٹس واپس لے کر آ سکتے ہیں. یہ سورہ قیامت، سورہ دہر جو اس کا پیڈ سورہ ہے، اس میں کہا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایسا وقت نہیں گزرا کہ وہ قابل ذکر بھی نہیں تھا. یہ پیڈ صورتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک جیسا مفہوم ہے، ایک میں ایک بات ہے اور اس کے بعد اسی بات کا تسلسل دوسرے سورہ میں. تو جب تم قابل ذکر بھی نہیں تھے تو ہم تمہیں واپس لے آئے. تو ہم جیسے فنگر پرنٹس لا سکتے ہیں، انسان کو بھی لا سکتے ہیں، تمہاری ہڈیوں کو بھی جمع کر سکتے ہیں. اچھا سورہ یاسین میں بھی فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقًا، یہ ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے، اپنی خلقت کو بھول جاتا ہے. قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، یہ کہتا ہے کہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ یہ چورا ہو چکی ہے. حضور کے پاس لوگ آتے تھے، ہڈیوں کو مسل دیتے تھے، پرانی بوسیدہ ہڈیوں کو. جو شبیکہ کا ایک قبرستان تھا مسجد الحرام سے بیک سائڈ پر وہ قبرستان ہوتا تھا جہاں آج مسجد الحرام ہے. تو وہاں کفار جا کر حضور کے سامنے ہڈیوں کو چورا کر کے کہتے تھے کہ اے محمد انہیں کون زندہ کرے گا. اچھا لاتے تھے کس کے پاس؟ حضور کے پاس. اللہ کہہ رہا ہے ضرب لنا، یہ ہمارے پاس آ گئے. آپ سے بہتر کون سمجھے گا ان نزاکتوں کو؟ یہ شان رسالت کا بیان سمجھ میں آ رہا ہے. کہہ رہے تو محمد کے پاس گئے ویسا جیسے ہمارے پاس آئے. ہاں سبحان اللہ. کہا ضرب لنا مثلا، کہیں ہمارے پاس آ کے مثال پر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ چورا ہو چکی ہے. کل اے رسول آپ کہتے ہیں یحیی الذی انشأها اول مرہ، انہیں وہی خلق کرے گا جس نے پہلی مرتبہ انہیں زندہ کیا. بھائی پہلی مرتبہ تو کچھ بھی نہیں تھا نا، جب اس نے خلق کر دیا تھا. ابھی چورا تو ہے کہ بس جب کچھ بھی نہیں تھا اس نے خلق کر دیا تھا. تم ہم سے پوچھ رہے ہو کہ انہیں کون زندہ کرے گا؟ ہم نے تو انہیں پہلی دفعہ خلق کیا تھا، وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ خلق کیا تھا. وہ بکل خلق علیم، وہ ہر خلقت سے آگاہ ہے. بس میں اس سے زیادہ خستہ نہیں کروں گا اور بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. والذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا. اچھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کو پوچھ لے کہ پروردگار اس کی کوئی مثال بھی ہے کہ تو کہہ رہا ہے کہ ان ہڈیوں کو تو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ زندہ کیا، اس دنیا میں اس کی کوئی مثال ہے کہ پروردگار تو حیات ایسے عطا کرتا ہے؟ کہاں؟ درخت کو دیکھو، سرسبز درخت ہے، اس سے ہم آگ نکالتے ہیں یا نہیں؟ ایک سوال ہے اس میں، گہرائی ہے. گہرائی جانتے کیا ہے؟ وہ جو سرسبز درخت بنا ہے وہ کس شے سے بنا ہے؟ پانی سے. پانی جب آپ نے اس درخت کو دیا تو وہ سبز ہو گیا، پانی نہ دیتے تو زرد رہتا. اللہ کہتا ہے وہ پانی
جو تم نے دیا تو وہ درخت سبز ہو گیا. جس پانی کی وجہ سے وہ درخت سبز ہوا تھا اسی درخت سے ہم آگ نکال لیتے ہیں. بھائی جب آگ پر آپ پانی ڈالیں تو آگ بجھ جاتی ہے نا, لیکن ہم جب وہ پانی کہ جس کی وجہ سے وہ درخت سرسبز بنا تھا چاہے تو اسے آگ نکال لیتے ہیں. تو میں تو اسی آگ کو بھڑکاتے ہو. انما امرہ, آخری آیت ہے اب یہ سورہ یاسین کی. انما امرہ, اس لیے کہ اس کا امر تو یہ ہے کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کا امر تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہو جا. اور بہت توجہ چاہتا ہوں, یہ کن فیکون, یہ کن اور یکون کے درمیان میں جو فا ہے یہ وہی ہے جو محمد اور علی کے درمیان کی فا ہے. نونہال بچے کی نہ بھی سمجھ پاؤں یا کچھ الفاظ نہ بھی سمجھ پاؤں تو میں اتنا تو ضرور سمجھ گیا اس بچے نے جب بلند ہو کر حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی شان میں دو ایسے گئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, تو مجھے اتنا سمجھ میں آ گیا کہ شجر سب حرف زن ہوتے ہیں, غنچے بول پڑتے ہیں, اور علی کا ذکر آ جائے تو شجر بول پڑتے ہیں. بھائی علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں, اور علی کے باپ میں یاروں تقیہ غیر ممکن ہے کہ زبانیں چپ بھی ہو جائیں تو چہرے بول پڑتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ہم سرسبز و شاداب درخت سے تمہارے لیے آگ نکالیں گے. اس پہ غور کیجئے. اچھا اللہ نے, اب میں ایک اور آیت پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے اس وقت ذہن میں. سورہ رات کی آیت نمبر 4 ہے یہ. فرمایا وفی الارض قطع متجاورات, کہ زمین کے مختلف ٹکڑے ہیں. وفی الارض قطع متجاورات, جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. سنوان وغیرہ سنوان, کچھ الگ بھی ہیں جدا جدا, کچھ ساتھ ساتھ بھی ہیں. اچھا غور کیجئے گا. فرمایا کہ یہاں زرع و عناب و نخیل, ان زمین کے ٹکڑوں میں زراعت بھی ہے, انگور کے درخت ہیں, کھجور کے درخت ہیں. سنوان اور وغیرہ سنوان, کچھ ایک جڑ سے ہیں, کچھ مختلف درختوں کی جڑوں سے ہیں. یسقا بماء واحد, تو یہ انگور ہیں, کھجور ہیں اور مختلف زراعت ہیں, لیکن ایک پانی سے سیراب ہوتا ہے. کیا توحید پروردگار کا بیان نگرانی رسمی ہے. یسقا بماء واحد, فرمائیں کہ جو الگ الگ درخت ہیں نا اور الگ الگ پھل ہیں, یہ ایک پانی سے سیراب ہوتے ہیں. یسقا بماء واحد ونفضل بعض علی بعض فی الأکل, اور ہم نے بعض کو بعض پر ذائقے میں فضیلت عطا کی ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون, اس میں صاحبان عقل کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. سبحان اللہ. بہت زیادہ رحمت دے دوں گا, لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. حضور نے اس میں صاحبان عقل کے لیے کیا نشانیاں ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی نا, ابھی میرے موبائل پر کم از کم میرے پاس کچھ 6 سے 7 حوالے تو برادران سنت کتابوں کے موجود ہیں. کوئی کہے گا تو میں انشاءاللہ ہدیہ بھی کر دوں گا. حضور نے فرمایا کہ جیسے یہ دنیا کے ظاہری درخت ہے نا, ویسے ہی اللہ نے عالم ارواح میں بھی کچھ درخت رکھے ہیں, کچھ شجرے رکھے ہیں. فرمایا خلق الانبیاء من شجرۃ شتیٰ, اللہ نے انبیاء کو الگ الگ درختوں سے خلق کیا ہے. وخلقت وانا من وعلی من شجرۃ واحدہ, کہ مجھے اور علی کو ایک درخت سے خلق کیا ہے.
کہیں فرمایا کہ انا و علی من شجرۃ واحدہ، میں اور علی ایک شجرے سے ہیں. تو اچھا یہ جو فرمایا نا کہ میں اور علی ایک شجرے سے ہیں، شجرہ طیبہ کا بیان قرآن میں ہے. میں یہاں سے 2 سال اس پر اشرا بھی پڑھ چکا ہوں. شجرہ مبارکہ اور شجرہ ملونہ کا بیان تھا عباس ٹاؤن کی مجالس میں، تو وہاں پر گزارش کر چکا ہوں. تو قرآن میں شجرہ مبارکہ بھی ہے، شجرہ ملونہ بھی ہے، قرآن میں شجرہ طیبہ بھی ہے، شجرہ خبیثہ بھی ہے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ کون سا شجرہ خبیثہ ہے، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ شجرہ طیبہ کون ہے. اچھا شجرہ خبیثہ کی مجھے صرف اتنی پہچان پتا ہے کہ جو شجرہ طیبہ کے مقابلے میں کبھی آیا ہے. علم ہے بغض علی اور جنت میں جانے کا جنون، انا للہ و انا الیہ راجعون. نعرہ حیدری. جنت کے دروازے پر یا علی کی آواز آئی تو تمام لوگ اس کی وجہ سے جنت میں جا سکتا ہے. جب وہ جنتی جنت کے دروازے پہ کنڈی مار دے گا تو فَإِذَا دَقَّتِ الْحَلَقَةُ وَلَصَفَتْ طَلَّتْ وَقَالَتْ يَا عَلِي. جب کنڈی دروازے پر لگے گی تو اسے یا علی کی آواز آئے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حدیث معصوم ہے، یہ کسی شاعر کا تخیل نہیں ہے، کسی خطیب کی رنگ آمیزی نہیں ہے. یہ فرمایا کہ جب جنتی کنڈی کو مارے گا تو اس سے یا علی کی آواز آئے گی. سبحان اللہ. تو یہ جو شجرہ مبارکہ ہے نا، یہ شجرہ مبارکہ 14 ایک نور سے تو اپنے ایک جام پہ نازا ہے ساقیہ. ہاں کیا بات ہے بھائی. کسی قوم کو کوئی ایک لیڈر ایک رہبر مل جائے تو اسی کو پیٹتے رہتے ہیں. 150 سال 200 سال وہی ذکر چلتا رہتا ہے کہ بھائی ہمارے وہ بزرگ گزرے تھے، ہمارے وہ لیڈر گزرے تھے. تو اپنے ایک جام پہ نازائیں ساقیہ 14 پلانے والے ہیں. 14 پلانے والے ہیں، پرواہ ہے مجھ کو کیا. بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ. ہاں بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ. بتاؤ کاظمین و خراسان و سامرا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بتاؤ کاظمین و خراسان و سامرا. خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے. خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے. ایک کربلا میں ایک میرا ساقی نجف میں ہے. سبحان اللہ. تو حضور نے فرمایا تھا اس آیت کے بارے میں کہ انبیاء کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الگ الگ درختوں سے خلق کیا، لیکن مجھے اور علی کو ایک درخت سے خلق کیا. تو عزیزان گرامی اس خاطر ہے کہ اس خانوادے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ عزت اور احترام رکھا کہ حتیٰ زمینوں کو کوئی عزت عطا ہوئی اس خانوادے کی وجہ سے، پہاڑوں کو عزت عطا ہوئی اس خانوادے کی وجہ سے. یہ جو آپ کے ہاتھ میں عقیق کا پتھر ہے اس کی وجہ یہی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث امام رضا علیہ السلام ہے. فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی توحید کو، رسول اللہ کی رسالت کو اور میرے جد علی بن ابی طالب کی ولایت کو پہاڑوں پر پیش کیا. تو 3 پہاڑ ایسے تھے جنہوں نے علی کی ولایت کو سب سے پہلے قبول کیا. 3 یہ امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں. فرمایا جبل الیاقوت، اس سے پہلے فرمایا العقیق والفیروزج والجبل الیاقوت. عقیق، فیروزہ اور یاقوت کا پہاڑ. چونکہ عقیق اور فیروزے نے سب سے پہلے میرے جد کی ولایت کو قبول کیا تھا. مجھے نہیں معلوم یہ ولایت کو قبول کرنا زمان قال سے تھا یا زمان حال سے تھا. زمان قال کا مطلب آپ کہتے ہیں علی ولی اللہ، یہ ہے زمان قال. زمان حال کا مطلب آپ اپنے وجود سے علی بن ابی طالب کی ولایت کا اظہار فرماتے ہیں، یعنی علی مجھ پر حاکم ہے، اس کا اظہار فرماتے ہیں. تو ان درختوں نے کیسے اظہار کیا یہ وہ اللہ جانتا ہے یا امام رضا علیہ السلام جانتے ہیں. لیکن امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ پہاڑوں میں سے جس نے سب سے پہلے میرے جد کی ولایت کے اعتراف کیا وہ عقیق، فیروزہ اور یاقوت کا پہاڑ تھا. اس خاطر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقیق کی انگشتری ہر مومن کے ہاتھ کی زینت بنائی ہے. فرمایا مومن کی علامت میں سے ہے کہ وہ دائیں ہاتھ میں انگشتری پہنتا ہے، اور بعض حدیثوں میں آیا کہ دائیں ہاتھ میں عقیق کی انگشتری پہنتا ہے، اس لیے کہ عقیق وہ پتھر ہے کہ جس نے سب سے پہلے مولا کی ولایت کے اعتراف کیا تھا. سبحان اللہ. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پتھروں کو جو مقام عطا کیا نا وہ اس خانوادے کی وجہ سے بنا.
انسانوں کو جو مقام عطا کیا وہ انسانوادی کی وجہ سے، پتھروں کو مقام عطا کیا انسانوادی کی وجہ سے، حتیٰ انبیاء کو جو مقام عطا کیا، انبیاء کو جو مقام عطا کیا، حدیث معصوم میں فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب اس لیے عطا فرمایا کہ وہ محمد اور آل محمد پر کثرت سے درود بھیجا کرتے تھے. یا درود کا حق بنتا ہے آپ کو مل کے سلوات دیکھے جائیے محمد چونکہ وہ کثرت سے محمد اور آل محمد پر درود بھیجتے تھے، لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلیل اللہ کا دوست حضرت قبلہ سید علی نقی نقطن صاحب کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، خلیل اللہ لقب ابراہیم علیہ السلام کا، حبیب اللہ لقب سرکار نبی مرتبہ کا. اردو میں تو ترجمہ اردو زبان کی کوتاہی ہے کہ خلیل کا مطلب بھی دوست اور حبیب کا مطلب بھی دوست، لیکن یہ ان کا کلام ہے اور بڑا مجھے میرے دل میں نقش ہے. میں نے کتاب میں پڑھا تھا ان کی کہ وہ کہتے ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ خلیل میں مثمر ہے طالب ہونا اور حبیب میں مثمر ہے مطلوب ہونا. خلیل وہ جو اللہ کو چاہے، حبیب وہ جسے اللہ ہے. اللہ اکبر، یہ مقام واضح ہو رہا ہے، سبحان اللہ. اچھا اس خاطر ہے کیا کہنا، حافظ شیرازی جو فارسی زبان کے سب سے بڑے شاعر سمجھے جاتے ہیں، ان کا ایک شعر ہے، مرید پیر مغانم زمن مرد اے شیخ کہ وعدے تو کر دی وہ او بجا آورد، کہ اے شیخ آپ مجھ سے رنجیدہ نہ ہو اس لیے کہ میں آپ کے بجائے اپنے پیر کا مرید ہوں، آپ سے بڑھ کر میں ان کا مرید ہوں، کہ وعدے تو کر دی اس لیے کہ وعدہ آپ نے کیا تھا، وہ بجا آورد وفا انہوں نے کیا تھا. حافظ کا یہ شعر ہے. اچھا حافظ کے کچھ اشعار ایسے ہیں کہ جو علماء اور عرفاء نماز شب کے قنوت میں بھی پڑھا کرتے تھے، عارفانہ کلام ہے. تو آغا مرحوم دری ان کے پاس تہران میں وہ خطاب کرتے تھے مجلس اعزاز محرم الحرام کی. ایک جوان آیا، اس جوان نے آ کر 8 محرم الحرام کی مجلس تھی، ان سے مجلس سے پہلے پوچھا کہ قبلہ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ حافظ کا میں نے شعر پڑھا ہے، موضوع ہی پر ہوں تسلسل میں، کہ اے شیخ آپ مجھ سے رنجیدہ نہ ہو میں اپنے پیر کا مرید ہوں اس لیے کہ وعدہ آپ نے کیا تھا وفا انہوں نے کیا تھا. اس شعر میں شیخ کون ہے، پیر کون ہے، وعدہ کون سا ہے، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، ذرا سمجھائیے. انہوں نے کہا میں ممبر پر جا رہا ہوں تو میں ممبر پہ سمجھاتا ہوں. وہ ممبر پر گئے، انہوں نے کہا کہ حافظ کا یہ شعر اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ فارسی زبان میں کہتے ہیں کسی بزرگ جس کا احترام ہو. تو حافظ کہہ رہے شیخ سے کہ آپ بزرگ تو ہیں، آپ محترم تو ہیں، لیکن میں آپ سے بڑھ کر اپنے پیر کا مرید ہوں کیونکہ وعدہ آپ نے کیا تھا وفا انہوں نے کیا. کہتے ہیں شیخ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے. حافظ حضرت آدم سے کہہ رہے ہیں شیخ کہ میں آپ سے بڑھ کر پیر مولا علی علیہ السلام، اے آدم میں آپ سے بڑھ کر اپنے پیر مولا علی کا مرید ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ وعدہ آپ نے کیا تھا وفا انہوں نے کیا تھا. یہ کون سا وعدہ ہے؟ لا تقرب هذه الشجرہ، حضرت آدم سے کہا گیا تھا خبردار گندم کے درخت کے قریب نہ رہے، لیکن ترک اولا ہوا اور وہ تشریف لے گئے. مولا علی نے کبھی اللہ نے ان سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ آپ گندم نہیں کھائیں گے، اس کے باوجود علی نے ساری زندگی جو کی روٹی کھانے کو گزار دی. تو کہا اے حافظ اے شیخ میں اپنے پیر مولا علی کا مرید ہوں اس لیے کہ وعدہ آپ نے کیا تھا وفا علی نے کیا تھا. آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ گندم کے درخت کے قریب نہیں جائیں گے، وفا علی نے کیا کہ انہوں نے گندم کی روٹی نہیں کھائی، جو کی روٹی کھانے کو گزارا کیا. بہت غور کیجیے گا. مرحوم دری کا انتقال ہو گیا ان مجالس کے بعد. اس جوان کا بیان ہے کہ میں نے اگلے سال محرم ہی میں مرحوم دری کو عالم خواب میں دیکھا اور انہوں نے مجھ سے آ کر کہا کہ تم نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ حافظ کے شعر کا مطلب کیا ہے، تو میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ شیخ سے مراد آدم علیہ السلام اور پیر سے مراد مولا علی علیہ السلام، اور وعدہ یہ تھا کہ گندم کے درخت کے قریب نہ جائیے گا، لیکن علی ابن ابی طالب نے وعدہ پورا کیا. لیکن جب میں مر گیا تو میں نے دیکھا کہ اس عالم میں مجھ پر کچھ اور شہود واضح ہو گئے.
تو اب میں شعر کی ایک اور تشریح کر رہا ہوں، سبحان اللہ۔ اور کہا کہ شعر کا ایک اور مطلب ہے، اور وہ یہ ہے کہ شعر سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور بیر سے مراد مولا حسین علیہ السلام ہے۔ میری بات بہت سے اللہ اکبر۔ حافظ حضرت ابراہیم سے کہہ رہے ہیں کہ اے شیخ، میں آپ سے بڑھ کر اپنے پیر مولا حسین کا مرید ہوں کہ وعدے تم کرتی ہو وہ پہ جاؤ، اس لیے کہ وعدہ آپ نے کیا تھا، وفا حسین نے کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے فرزند کو ذبح کروں گا، ہاں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا ایک اہتمام تھا، اس کی مصلحت میں تھی کہ وہ دمبا آ گیا، وہ فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے ذبح عظیم کا ایک فدیہ قرار دیا۔ ذبح عظیم امام حسین علیہ السلام فدیہ قرار دیا، یعنی یہ کہ اسماعیل اگر ذبح ہو جائے تو اسماعیل کی نسل سے آنا امام حسین ہے، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسماعیل کو محفوظ رکھا، اور حسین جب اسماعیل کی نسل سے آئے تو انہیں ذبح عظیم قرار دیا۔ وعدہ آپ نے کیا تھا، وفا حسین نے کیا تھا، سبحان اللہ۔ تو اجزار گرامی میں کیا بات کہہ رہا تھا؟ بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ چاہے وہ پہاڑوں کو عزت دیتا ہو، چاہے وہ زمینوں کو عزت دیتا ہو، چاہے وہ انبیاء کو عزت دیتا ہو، وہ ہے اس خانوادے کی وجہ سے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، یعنی جو اس خانوادے سے جتنا قریب ہوتا جائے گا اتنا اس کا مقام بلند ہوتا جائے گا۔ آخری بات، ایک بات تو یہی ختم ہو رہی ہے، مثال آخری ہے۔ ستارے دنیا میں جانتے ہیں کائنات میں کتنے ہیں؟ کوئی نہیں جانتا کتنے۔ ابھی آئی تھنک جیمز ویب جو ٹیلیسکوپ فوٹوز آئی تھی کہ آپ 13.6 بلین لائٹ ایئرز تک دیکھ سکتے ہیں اس وقت۔ لائٹ اگر چلے تو 13.6 بلین ایئرز پر جب پہنچے گی تو وہاں تک اس وقت انسان دیکھنے کے قابل ہے، اور اس کی تصویریں ہیں اس وقت انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ ستارے، ایک دفعہ میں BBC سائنس کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ زمین میں جتنے صحرا ہیں اس میں جتنے ذرے ہیں، دیکھو وہ ذروں کو گن تو سکتا نہیں ہے، تو یقیناً انہوں نے کیلکولیشن کیا ہوگا کہ کتنے ذرے ہیں۔ ذرے، ایک ریسرچ یہ تھی کہ وہ ذرے زیادہ ہیں یا آسمان کے ستارے زیادہ ہیں، اور اس رپورٹ کا خلاصہ یہ تھا کہ جتنے اس پوری زمین کے صحراؤں میں ذرے ہیں ان سے کم از کم 10 گنا ستارے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیے، 10 گنا سے۔ کسی ستارے کا نام آپ جانتے ہیں؟ ایک ستارے کا جانتے ہیں؟ کسی ستارے کے لیے آپ عزت اور احترام سے کوئی ذکر کرتے ہیں؟ ایک ستارے کا ذکر کرتے ہیں جو فاطمہ زہرا کے در پر ہوتا تھا، یا میں یوں کہوں کہ زہرا کا رشتہ لے کر علی بن ابی طالب کے در پر ہوتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ ستارہ کس کیفیت میں اترا تھا میں نہیں جانتا، بس بہرحال ہے روایت میں کہ اترا تھا، اس کی کس کیفیت میں تھا وہ اللہ اس کا رسول جانتا۔ کتنے ہی فرشتے ہیں، لیکن وہ فرشتہ کہ جو حسنین کے در پر درزی بن کر رہا یہ آپ کے مجلسوں کی ذکر ہے، اس میں زینت ہے اس فرشتے کا ذکر، یعنی جو اہل بیت سے جیسے جیسے منسوب ہوتا گیا نا اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسے مقام عطا کرتا ہے۔ میں نے شاید ایک جگہ پر اس بات کو پوچھا تھا کہ یہ مصرے سب کو یاد ہے، میرے ساتھ پڑھ لیجیے گا، میں جا رہا ہوں منزل مسائل پر کہ شاہ استر حسین، بادشاہ استر حسین، دین استر حسین، دیوانہ استر حسین، سردار ندار دست در دست یزید، حقام کے بنا لا الہ استر حسین۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا شعر ہے۔ کیا مجمع میں سے کوئی اور شعر ان کا کوئی سنا سکتا ہے؟ اچھا، یہ شعر آپ کی اپنی زبان میں بھی نہیں ہے، جو شعر آپ نے سب نے مل کر پڑھا ہے فارسی زبان میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ذکر اہل بیت خلوص کے ساتھ کرے وہ زبان کوئی بھی ہو، زمانہ کوئی بھی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایک کے دل کو اتار دیتا ہے نہیں؟ اچھا، کوئی اور شعر شاید کسی کو بھی یاد نہ ہو، ورنہ مجھے یاد ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان اشعار کے ذریعے سے خواجہ نے امام حسین کو پہچانوایا ہے یا ان اشعار کے صدقے میں امام حسین نے خواجہ کو پہچانوایا ہے؟ یہ عزت سمجھ میں آ رہی؟ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام تکوین، کوئی قبول کرے نہ کرے اللہ نے رضا رکھا ہے۔
جو دائمی عزت ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی عزت ہے۔ عزیزان گرامی، جو امام حسین علیہ السلام کی خاطر آپ اور ہم اپنا مال، اپنا نفس اور اپنی اولاد اور کئی مرتبہ ہوتا ہے اپنی عزت، کبھی کبھی مال دے دینا آسان ہے، عزت امام حسین کے نام پہ قربان کرنا۔ یہ ائمہ علیہ السلام کے کچھ واقعات تو ایسے ہیں، کسی نے 10ویں امام سے آ کر کہا کہ مولا میں بڑا حاجت مند ہوں، مقروض ہوں، تو کوئی میری مدد فرمائیے گا۔ اچھا، ائمہ کے واقعات میں ایسا ہے کہ امام نے فرمایا کہ اس وقت بظاہر کوئی مال دنیا نہیں ہمارے پاس، تو پھر یا تو فرمایا کہ پھر کبھی آنا، یا پھر کسی اور مصلحت کی خاطر اسے اس وقت نہیں دی۔ یہ ہے امام نے کہا کہ اس وقت تمہاری دنیا میں سے نہیں ہمارے پاس کہ ہم تمہاری کوئی مدد کر سکیں، لیکن ہم ایک کام کر سکتے ہیں کہ کل تم آنا مسجد میں موجود ہوں گا، وہاں سامرا کا واقعہ ہے، وہاں آنا اور مجھ سے ایک قرض خواہ کی طرح جو قرض طلب کرتا ہے، سب کے سامنے چیخ کر یہ کہنا کہ اے علی النقی، بہت زمانہ ہو گیا کہ تم نے مجھ سے قرض لیا ہو، وہ قرض واپس کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا فرزند رسول میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا، یہ تو میری جرات ہی نہیں۔ امام نے کہا جب ہم کہہ رہے ہیں تو کرو۔ اور جہاں سے اللہ اکبر، حتی بعض نقل میں یہ ہے کہ امام نے کہا کہ تم میرا پیراہن پکڑ کے مجھ سے کہنا کہ وہ قرض میرا واپس کرو۔ کہہ رہے مولا میں یہ تو میرے لیے ممکن نہیں، میں کسی عام مومن کے ساتھ نہیں کر سکتا، آپ حجت خدا ہے۔ امام نے کہا جب آپ حکم دے رہے تو کرو۔ اگلے دن امام صاحب مسجد میں تشریف فرمائے، کچھ لوگ موجود ہیں، وہ شخص آیا اور اس نے آ کر امام کے حکم کے مطابق کہا وہ قرض اے علی نقی جو اتنے عرصے سے تم نے واپس نہیں کیا، مجھے واپس کرو۔ کچھ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے خبر دی متوکل کو، متوکل نے یہ سوچا کہ یہ اس وقت آل رسول پر احسان کرنے کا موقع ہے، تو اس نے درہم و دینار کی ایک تھیلی، کہا یہ جاؤ فوراً سے جا کر مسجد میں علی نقی کو دے دو جا کے، تاکہ وہ اپنا قرض ادا کر دے۔ امام تک وہ تھیلی آئی، امام نے اسے وہ دے دی۔ یہاں پر امام علیہ السلام نے گویا اپنی عزت اور آبرو، میں نے کہا نا سبحان اللہ، وہ قربان کر کے ایک مومن کی مدد کی، ظالم سے مال بھی نکلوایا جو اس کا نہیں تھا۔ عزیزان گرامی، کبھی مال قربان کر دینا، مال دے دینا آسان ہے، عزت قربان کرنا ہم سے نہ یہ طلب کیا گیا، نہ ہم سے مانگا گیا اس شدت کے ساتھ، لیکن امام نے مثال دی تھی۔ قسم یہ تھا سلام ہمارا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الوحی وخزان العلم ومنتہى الحلم وساسۃ العباد وارکان البلاد۔ سلام اہل بیت النبوہ پر زیارت جامع کبیرہ، عادتکم الاحسان، آپ کی عادت میں احسان کرنا، وسجیتکم الکرم، آپ کی سرشت میں کرم کرنا۔ عزیزان گرامی، وہ مولا کا چاہنے والا ہو نہیں سکتا جسے اپنے اطراف کے مومن بھائی کا خیال ہے، ویسے تو ہر انسان کے لیے ہے اور مومن بھائی کا حق اور جاتا ہے۔ تو اب چاہے وہ سیلاب زدگان کے حوالے سے معاملات ہو جس میں آپ مجھے یقین ہے کہ پہلے ہی اپنے اپنے طور پر ہر مومن کوشش کرتا ہے، اور چاہے آپ کے اطراف میں اور مومنین ہو۔ میں صرف یہ بات کا خلاصہ ختم کرنے لگا ہوں، وہ مال قابل عزت ہے کہ جو ان کی رحمت افضل ہے۔ حضور اپنی ایک زوجہ کے پاس انہوں نے گوشت دیا تھا اور کہا یہ تقسیم کر دینا، تو کچھ وقت کے بعد آئے، پوچھا وہ گوشت تقسیم کر دیا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ دے دیا اور کچھ رہ گیا ہے۔ تو حضور نے کہا جو دے دیا ہے وہ رہ گیا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، سبحان اللہ، یہ ہے ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس سے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس سے وہ باقی رہ جائے گا۔ جو عزت میری ہے نا وہ میرے پاس نہیں ختم ہو جائے گی، یہ عزت اللہ کے نام پہ دے دی، یہ باقی رہ جائے گی۔ یہ زبان میری ہے، میری اپنی حد تک نہیں ختم ہو جائے گی، یہ زبان خرچ ہو گئی ذکر محمد اور آل محمد میں، یہ باقی رہ جائے گی۔ کیا کہنے ہیں، آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہو گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نظام یہ رکھا ہے۔ میر انیس کے کچھ رحمت اللہ علیہ کچھ مصرے یاد آ گیا، آپ کی اجازت، لیکن اس امید پر اور دعا پر کہ آپ انشاءاللہ غور فرمائیں گے اور دعا سے نوازیں گے کہ
میر انیس کہتے ہیں عرش خدا مقام جناب امیر ہے. آج کا تو کوئی شاعر لکھ دے تو اس میں غروب کا فتویٰ لگ جائے گا. غروب کو ہم نے سمجھا ہی نہیں. ہر اٹھا بیٹھا ایرا تیرا یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کے کرتا ہے غروب ہوتا ہے. ابھی تو میں غروب کو سمجھا بھی ہے میں نے کہ کیا غروب کیا ہوتا ہے. علی رب نہ کہو غروب ہے نزہون عن الربوبیہ. یہ تو غدیر کے میدان میں حضور نے واضح کر دیا تھا. جب مولائیت کا اعلان ہونے لگا کہ جو آگے چلے گئے وہ پیچھے آئے, تو پیچھے رہ گئے وہ آگے آئے. علی ہے مرکز وحدت, علی ہے نقطہ اتحاد. آگے چلے گئے ہو, غالی بن گئے ہو, پیچھے آ گئے, مقصر ہو گئے ہو, پیچھے رہ گئے, آگے آ گئے. مثال دے دوں میں, آگے علی رب کہہ رہے ہو, پیچھے آ جاؤ. دوسروں کو علی جیسا کہہ رہے ہو, آگے آ جاؤ. تو کہتے ہیں عرش خدا مقام جناب امیر. علی کے مقام کو فرش میں نہ ڈھونڈو, عرش پر ہے. عرش خدا مقام جناب امیر ہے. پھر کہتے ہیں کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے. اب یہاں اتنے بڑے لکھے میں اس شعر کو پڑھ رہا ہوں تو یقیناً میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس کی گہرائی کو سمجھیں گے. کرسی یہ میری اور آپ کی کرسی نہیں ہے, یہ آیت الکرسی میں جو کرسی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه. یہ والی کرسی ہے. کرسی بام کہتے ہیں چھت کو, تو کہتے ہیں کرسی بھی تحت بام پہ جناب امیر. جو کرسی ہے نا وہ علی کے فضائل کے نیچے ہے, اوپر نہیں ہے. مخلوق خدا ہے کرسی, تعجب کی تو بات نہیں ہے نا. کہ عرش خدا مقام جناب امیر ہے, کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے. مستور نوح, مستور سطر سے طوا, مستور نوح یعنی حضرت نوح نے لکھا. مستور نوح نام جناب امیر ہے. آیات حق کلام جناب امیر ہے. اب میں 10 برس تک حضرت امیر علی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کروں کہ آپ کہہ رہے ہیں عرش تو کرسی تو پھر مستور نور, تو پھر یہ فرق کیا, خالق مخلوق کا معاملہ کیا ہے, ذرا واضح تو کیجیے اپنا موقف. تو انہوں نے بیت میں ایسا سمجھایا ہے, بیت میں بات کو سمیٹ دیا. عرش خدا مقام جناب امیر ہے, کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے, مستور نوح نام جناب امیر ہے, آیات حق کلام جناب امیر ہے. پھر کہتے ہیں ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں, مخلوق ہے. ایسا کسی کو, آخری مصرع کہہ رہا ہوں, جا رہا ہوں مسائل میں بہت ہوگی دیکھا. کہتے ہیں ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں. ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں. ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں. سارے خدا کی شان لیکن خدا کیا شان ہوگی اس بندے کی جس کے لیے بار بار یہ ثابت کرنا پڑے کہ دیکھو خبردار رہنا یہ خدا نہیں ہے. یہ جملہ پہنچا پھر میں نے کہا کیا شان ہوگی اس علی کی کہ بار بار یہ کہنا پڑے کہ دیکھو ہوشیار رہو کہ علی خدا نہیں ہے. یعنی خدا کی توحید کا بیان اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک یہ نہ کہہ دیا جائے کہ علی خدا نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ گرامی, یہ علی ابن ابی طالب کی پوتی ہے جو کربلا میں حمید ابن مسلم سے یہ پوچھ رہی ہے کہ میرے دادا علی کی غرب کا پتہ بتا سکتا ہے.
مشکل کشائی کائنات علی ابن ابی طالب، اس علی کی پوتی کربلا میں تماشے بازی رہی۔ خدا کو کسی وقت میں ضرورت ہے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے، اور یہ ممبر امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں توفیق رہی کہ آپ تک حاضر ہو گیا۔ کل جو شیڈیول کے مطابق تو یہ باقی باعث پروردگار کل انشاءاللہ کربلا مولا روانگی ہے اس فقیر کی اربعین حسینی کے لیے، تو آپ سب اجتماعی طور پر خاص طور پر اس مجلس کی نیت سے ایک سلام میرے ذمہ رہا جو مجھے کل مولا علی کے حرم میں پہنچ کر آپ کی جانب سے پہنچانا ہے۔ تو اس وقت ویسے میری طبیعت مختلف ہے، اور جناب محترم امتیاز صاحب ان کی محبت تھی اور ان کا اصرار تھا کہ مجھے یہاں دوبارہ آپ کی خدمت میں لے آیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بھی شان و آباد رکھے انشاءاللہ سے۔ تو حسین کی دختر یہ پوچھ رہی تھی حمید ابن مسلم سے، کب پوچھ رہی تھی کہ جب بچی کا دامن چلا ہوا تھا، جب 10 صفر المظفر 10 صفر المظفر ایک روایت کے مطابق 13 صفر ہے، شہادت کی تاریخ میں بھی سکینہ کی ایک روایت کے مطابق 10 صفر ہے، بلکہ ایران اور عراق میں جو تاریخ معروف ہے وہ بظاہر یہی 10 صفر المظفر ہے۔ لہذا بی بی سکینہ کی شہادت کے دن آپ فرش اللہ پہ تشریف فرمائیں اور مجلس شہادت میں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ ہے۔ دیکھو حسین کے جسم میں جو زخم ہے 900 زخم ہے، تو اللہ جانے کیسے حسین کے جسم اثر کے زخم گن لیے گئے، لیکن کوئی یہ گن سکتا ہے کہ سکینہ کو تماچے کتنے مارے؟ یہ کوئی نہیں گن سکتا۔ حسین مظلوم کے عزادہ تشریف فرمائے، حسین کی بیٹی کا پرسہ دینے کے لیے اس مظلوم باپ کو کہ جس کا سر شام میں آیا لیکن جسم کربلا میں رہ گیا۔ تو یہ پوچھ رہی ہے حمید ابن مسلم سے اس لیے کہ جب دامن میں آگ لگی ہوئی تھی نا، تو حمید نے عیسائی ہے وہ آگے بڑھ کر آگ بجھانا چاہیے تو بچی پیچھے رہ گئی اور فرمایا کہ میں آل محمد سے تعلق رکھتی ہوں، کوئی نامحرم میرے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس نے کہا بیوی میں فقط دامن پکڑ کر آگ بجھاؤں گا۔ جب وہ آگ بجھا چکا تو بچی نے تڑپ کر کہا تم کچھ رحم دل معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ اب تک تو جو بھی آیا تھا بانچے مارنے والا آیا، کوڑے لگانے والا آیا، تو ایک مہربانی مجھ پر کرتے ہیں کہ مجھے کوفے کا پتہ بتا دے۔ کبھی بھی آپ کوفے جا کر کیا کریں گی؟ کہا کوفہ کے جوار میں میرا دادا کائنات کا مشکل کشا علی ابن ابی طالب رہتا ہے، میں اپنے دادا کے پاس جا کر کہوں کہ دادا آپ کو کائنات کی مشکل کشائی فرماتے ہیں، آپ کی سکینہ تماچے کھا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میری مائیں بہنیں اگر یہ بیان سن رہی ہیں خاص حالات کی برابری کی نیت سے، اس لیے کہ شہزادی سکینہ کے ذکر پر تو ہر مومن کی طبیعت منقلب ہوتی ہے، لیکن بالخصوص جو مستورات ہیں خدا کی گودیوں کو سلامت رکھو، حسین کی گودی اڑ گئی یا اللہ۔ شہزادی سکینہ کے صدقے میں کوئی حاجت مانگے انشاءاللہ مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کا آواز کر پیش کرے اور 133 مرتبہ پڑھے یا کاشف کر بے حکمت حسین ایک شف کر بھی بہت حقیقت حسین۔ یہ وظیفہ دے کر جا رہا ہوں، آپ کی کوئی بھی حالت ہے کوئی بھی مشکل ہے، اے حسین کے چہرے سے غموں کو دور کرنے والے عباس، ایک شف کر بھی بہت حقیقت حسین، آپ کو آپ کے بھائی حسین کا وعد کر میرے غم کو بھی دور کر دے۔ دیکھو جو ہماری آپ کی بہنوں کا سہارا ہے، اس لیے کہ جب کسی گھر میں کوئی مومنہ بہن ہو کوئی مشکل ہوئی آتی ہے علم پر اور غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کے صدقے میں دعا کرتی ہے۔ جو ہماری بہنوں کا سہارا ہو وہ حسین کی بہنوں کا کتنا بڑا سہارا ہوگا، وہ حسین کی بیٹی سکینہ کا کتنا بڑا سہارا ہوگا۔ اس نے رائے کمار شاہ میں جب بھی سکینہ کو تماچا لگا، باپ کو تماچ میں پکارا، پہلے کہا چچا پانی نہیں چاہیے، چچا واپس آ جا۔ جزاک اللہ۔ جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہے نا تو امام صادق علیہ السلام سجدے میں دعا دیتے ہیں وَرْحَمِ السَّرْخَةِ الَّتِي كَانَتْ لَنَا، پروردگار تم چیخوں پر رحم فرما تو میرے جان حسین کے نام پر وَرْحَمْ تِلْكَ الْخُدُورِ، پروردگار ان رخساروں پر رحم فرما جن کے رنگ بدل گئے، جو حسین کی زیارت پر آئے، حسین کی اذان میں
تفصیل سے ذکر ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارے مجلس حاصل ہو جائے. جب حسین جا رہے ہیں مقتل کی طرف تو یہ بچی باپ سے کہہ رہی ہے کہ بابا میں تو آپ کے سینے پر سوتی تھی نا, تو بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو آؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. حسین کہتے ہیں فرمایا نکلتی نہیں سیلانیاں باہر. حسین ابھی 4 سال کی بچی کو سمجھانے کے بیٹی سیلانیاں تو خیمے سے نکلتی نہیں, فرمایا نکلتی نہیں سیلانیاں باہر, سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں بادل. وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں میرا لی ازغر, شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر, شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بیوی, اصغر میرے ساتھ آ کر وہیں سوئیں گے بیوی. جب حسین رخصت ہو رہے تھے میں نے قوم کے بزرگ عالم سے بیان سنا ہے, کتابوں میں منقول ہے یہ کہ شہزادی آئی تھی اور آ کر یہ فرمایا کہ بابا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. اللہ کا بابا میرے سر پر ویسے ہاتھ رکھی جیسے یتیموں کے سر پر ہاتھ. حسین کہے شہادت کی منزل طے ہو گئی. بشر رجال سنانا صدر زیارت ناحیہ میں ہے کہ امام زمانہ فرماتے ہیں کہ اے میرے جب حسین آپ پر سلام ہو, جب شیور آپ کے سینے پر بیٹھ گیا تھا قابض علی شیبتہ, اور اس نے آپ کی داڑھی کو پکڑ لیا تھا. ضربتن میں ضربتن, حسین پر تیرا ضربت نہیں. اب سلطنہ جب خبر شہادت حسین لے کر پہنچا تو وہی بچی سب سے پہلے آئی اور آ کر کہا یا جواد و سکی علی ہم کو دینا چاہتا, یہ بتا جب بابا کو ذبح کیا تو تھوڑا پانی ملایا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا. یہ بچی ایسے جدا ہوئی اپنے باپ سے. میں بزرگ علماء کے دور اس لیے پڑھتا ہوں کہ معتبر بھی رہے, انسان ثواب بھی ہو جائے. حضرت علامہ نقطہ صاحب ہی کا یہ فکر ہے, مسائل کو وہ پڑھا کرتے تھے کہ دیکھیں جو شہید ہوتا گیا وہ حوض کوثر پر سیراب ہوتا گیا تھا. تو حسین علیہ السلام عصر عاشور پر شہید ہوئے, حوض کوثر پر سیراب ہوئے. عباس ان سے پہلے شہید ہو گئے, ان سے پہلے سیراب ہو گئے, قاسم ان سے پہلے شہید ہو گئے. کہ ہر شہید کی حد آتش بتا سکتا ہوں, لیکن میں مجھ سے یہ پوچھے کہ سکینہ کب تک پیاسی رہی, تو وہ کہتے میں نہیں بتا سکتا سکینہ کب تک پیاسی رہی. اس وقت جان کی حد تک جتنا پانی میسر تھا وہ تو مل گیا, لیکن اللہ جانے سکینہ کی پیاس کب ہوئی. اگر سکینہ پیاسی نہ ہوتی تو راہ کوفہ میں آخری روایت پڑھ رہا ہوں, پھر میں شہادت کا ایک جملہ پڑھوں گا کہ جب راہ کوفہ میں اور شام میں یہ واقعہ اس طرح سے ملتا ہے, کئی واقعات ہیں ملتے جلتے. میں ایک واقعہ پڑھ رہا ہوں اس میں سے کہ مومنہ نے دیکھا ایک بچی ہے جس کے چہرے پر تماچوں کے نشان ہیں, اور وہ کہہ رہی تھی اماں اپنی سکینہ کب تک پیاسی رہے گی. تو اس مومنہ کا دل تھا, بھر گیا اس کا دل اور تڑپ گیا, تو فوراً اپنے گھر میں گئی, کوزہ آب بھر کر لائی اور کہا یہ بیوی پانی پی لو, لیکن پانی پینے کے بعد میرے لیے کوئی دعائیں ہیں وہ دعائیں ضرور کر لینا. اب وہ دعائیں نہیں ہوتی جو سکینہ کے دل پر زخم کی طرح لگ رہی. سوچو کوئی سکینہ سے کہے کہ جیسے تم یتیم ہوئی ہو خدا میرے بچوں کو یتیم نہ کر, جیسے تم اسیر ہوئی ہو خدا میرے بچوں کو اسیر نہ کر. سکینہ نے ہاتھ بلند کیے کہ پروردگارا تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ.
میری بیوی کا نام ایسے بازاروں میں نہ لو، اس لیے کہ میری بیوی بڑی پاک بیوی ہے، ان کا ذکر ایسے بازاروں میں نہیں ہو سکتا، بس اب شہزادی سے ضبط نہ ہو سکا، اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا اے ام حبیبہ، تو نے کہا میں تیری شہزادی زینب تیرے شہر میں قیدی بن کر آ گئی، وہ دیکھ لو کہ نیزہ پر تیرے مولا حسین کا سر بلند ہے۔ اس بیوی نے ام حبیبہ نے تڑپ کر کہا اے بیوی تم کوفہ کے بازار میں یہ بتاؤ عباس کہاں ہے؟ میں نے وعدہ کیا میں شہادت کا ایک جملہ پڑھوں گا۔ یہ بیوی اس انداز سے تماچے کھاتی ہوئی اور پیاس کے عالم میں، اللہ جانے سے کتنے واقعات ہیں مسائل کے جو دل و دماغ میں ہیں، لیکن مجلس کا وقت مکمل ہو گیا ہے، میں اختتام تک پہنچا دوں۔ تو کیفیت یہ ہوئی کہ جب یہ بچی پہنچ گئی زندان میں، تو صبح ہے تو رونا اور شام ہے تو رونا ہے۔ یزید نے کہا یہی سفر کی کوئی تعریف تھی، کہ اس کے بعد اس کے باپ کا پیدا ہوا سر لے دو۔ اب اللہ جانے میں کیا کہوں اس پر کہ سکینہ کو باپ کا چہرہ دیکھنا نصیب ہوا، یا یہ کہوں خدا کسی 4 سال کی بچی کو باپ میں پیدا ہوا سر نہ دیکھا ہے۔ جب سر آ رہا تھا امام حسین کا ٹچ میں عمر کپڑا ہے کہ بوبی اماں میرے بابا کی خوشبو آ رہی ہے، میرا بابا آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ وہ کپڑا ہٹا، ہر بیوی زندان شام میں اپنے مقام پہ بلند ہوئی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے مولا حسین آپ پر ہمارا سلام ہو۔ بچی نے آگے بڑھ کر باپ کا سر لیا۔ علماء کہتے ہیں آج منظر بدل گیا، ہمیشہ حسین جو کر سکینہ کا بوسہ لیتے تھے، آج سکینہ نے تو کر حسین کا بوسہ لیا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ حسین کی یتیمہ کا ماتم ہے، شہادت کی تاریخ ہے، جو بابا بابا کہتی تھی وہ گزر گئے۔ عزیز و آخری ایام ہے جو بی بی سکینہ کی شہادت کے، اللہ جانے پھر کون اگلے برس تک زندہ ہے شہزادی کا نام بنانے کے لیے۔ مقتل میں جملہ ہے کہ اس بی بی نے نوحہ پڑھا، من الذی قطع ولیدک۔ میں عربی اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ مقتل سے حوالہ رہے کہ بابا آپ کی گردن کی رگیں کس نے کاٹی؟ بابا من الذی خضب شیبتک، بابا آپ کی داڑھی کو